بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھو، آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوں نہ ہوں وہ بات کی بات ہے، مگر ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ تزکیہ ضروری، تزکیہ ضروری. یہ میں بہت ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام خوب عام ہو. ایک چیز جو مخفی ہو گئی ہے، جس سے لوگوں کو ذہول ہو گیا ہے کہ بھئی یہ چند حضرات کا کام ہے جو کسی شیخ سے مرید ہو جاتے ہیں، اور مرید ہونے والوں میں سے بھی اکثر ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تو ہے بیعت رسمی، دیکھا دیکھی رسمی، پتہ ہی نہیں کہ بیعت کیوں ہوتے ہیں. مگر جس بستی میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، وہاں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی مرحلے پر کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، تو چلو ہم بھی ہو جاتے ہیں. ایک رسم. دوسری ہے اثمی، کسی بدعتی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا. تیسری ہے اسمی، نام کی بیعت، یعنی جانتے ہیں بیعت کیوں ہو رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، معلوم ہے کہ بیعت ہوا جاتا ہے اصلاح کے لیے. وہ رسمی والوں کو تو نہیں معلوم، اسمی والوں کو معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہو کر وہیں رک جاتے ہیں، نام کی بیعت. اور بیعت ہونے کے بعد جو مقصد کو حاصل کرنا ہے، تزکیہ، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں. تو ذہن میں ہمیں یہ بٹھانا ہے کہ تزکیہ ضروری ہے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. پہلے یہ بات تو ذہن میں بیٹھے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آگے کی بات تو اس کے بعد ہوگی نا کہ وضو کیسے کریں، وضو کسے کہتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے. تو تزکیہ ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ یہ نہ فرما دے کہ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. اور کتنی قسمیں کھائی، کتنی قسمیں شاید ہی کسی بات پر کھائی گئی ہوں. اور صرف ایک بات نہیں بیان فرمائی کہ قد افلح من زکاہا، اس کے خلاف کرنے کی بات بھی بتلائی. کتنی ڈرنے کی بات ہے. اصل میں ہم لوگ یہی رک جاتے ہیں، قد افلح من زکاہا نہیں، وقد خواب من دساہا. تو قد کتنی قسمیں کھائیں، اس کے بعد قد تاکید کے لیے آیا، قد دوبارہ تاکید، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اس کو صاف کرے گا وہ کامیاب، اس کو گندا رکھے گا وہ ناکام. یہ نفس کو صاف ستھرا کر لے گا، قلب کو صاف ستھرا کر لے گا وہ کامیاب، اسے گندا رکھے گا وہ ناکام. حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے. اسے صاف ستھرا کرے گا، کیوں کامیاب؟ اس لیے کہ جب یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں، سنت طریقے کے مطابق بھی ہوتے ہیں اور اخلاص سے بھرپور ہوتے ہیں. اور تزکیہ نہ کرائے تو ناکام کیوں؟ اس لیے کہ اگر تزکیہ نہیں ہوا، یہ دل صاف نہیں ہوا، تو جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال بیکار اور برباد. الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. تو بزرگوں کے اقوال پر تو میں آیا ہی نہیں ہوں, ابھی تو قرآن اور حدیث ہی سے بات کر رہا ہوں. تزکیہ ضروری, طریقہ آگے. پہلے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ تزکیہ ضروری ہے. اب اگر تزکیہ ضروری ہے تو مجھے اپنا تزکیہ کرانا ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو 1 سال کے بعد, 1 سال کے بعد نہیں تو 10 سال کے بعد, مگر کرانا ہے. تزکیہ ضروری ہے اور مجھے تزکیہ کرانا ہے. اس پہ تو آؤ. ایک شخص یہ مانتا ہی نہیں کہ حج فرض ہے اور مجھے حج کرنا ہے, اس سے ہم کیا بات کریں؟ وہ مان لے کہ حج فرض ہے, میں نے مان لیا, اور مجھے حج کرنا ہے اور میں 10 سال کی بات کروں گا. اب اس کے ساتھ ایک ہی بات کرنی ہے کہ بھئی اس سال کر لو, اس لیے کہ موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن جو حج کو فرض ہی نہیں مانتا یا فرض مانتا ہے مگر اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا, تو اسے آپ کیا سمجھیں گے کہ اسی سال چلے جاؤ؟ تو تزکیہ فرض ہے. یہاں اس وقت جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تزکیہ فرض ہے اور مجھے اپنا تزکیہ کرانا ہے, اگر یہ بات بیٹھ جائے اور یہ بات اس درجے تک بیٹھ جائے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ, ہفتے میں 2 مرتبہ یہ خیال آئے کہ یار تزکیہ فرض ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے تزکیہ کرانا ہے, تزکیہ فرض ہے, مرنے سے پہلے پہلے مجھے تزکیہ کرانا ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ سفر کامیاب ہو گیا. اب تزکیہ فرض ہے, تزکیہ کرانا ہے, کیسے کرانا ہے وہ آگے بات میں عرض کروں گا. مگر آج ایک بہت ہی آسان عمل بتلا رہا ہوں جو دل کو صاف کرنے میں بہت معین اور مددگار ہے, اور علماء کرام کے لیے تو بڑی مزے کی چیز ہے. یہ بہت مزے کی چیز. علماء کرام اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کرانا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے, وہ عربی سمجھتے ہیں. اللہ عوام کی بھی مدد کرتے ہیں, ان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. میرے کچھ ایسے متعلق ہیں جو بیعت ہوئے اور ایک لمبی مدت تک ذکر و شغل میں لگے رہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہ انڈیا کے فلاں گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, سورت کے فلاں گاؤں سے ان کا تعلق ہے, بھروچ کے فلاں گاؤں سے تعلق ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے. ان کے ابا کسان تھے, یہ بھی وہی کسان ہی کا کام کرتے تھے ابا کے ساتھ, اور یہاں شادی کر کے آ گئی یہاں انگلینڈ میں. قرآن پڑھنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. وہی چھوٹے سے مکتب میں اس زمانے میں میاں جی بھی نہیں ملتے تھے جلدی, اور وہ گفتگو بھی کرے ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی لوگوں کے لیے ہنسنے کی بات بن جائے. ایسے سادے لوگ, ابھی بھی ویسے ہی سادے ہی ہیں وہ, لیکن وہ اپنا اصلاحی خط لکھتے ہیں, اپنے احوال پیش کرتے ہیں. تو جیسے شیخ سے مرید کو فائدہ پہنچتا ہے, مرید کو بھی شیخ سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. جیسے مرید کو شیخ سے فائدہ پہنچتا ہے, مرید سے شیخ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو میں تو اسی نیت سے بیعت کر لیتا ہوں. کوئی طلب لے کر کے آتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو نہ ہو, مجھے اس سے ضرور فائدہ ہوگا. اور بعد میں
حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام میں مجھے یہ بات ملی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کہ میں تو بیعت اس لیے کر لیتا ہوں کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا. تو شروع میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا فائدہ پہنچے گا، یہ طلب لے کر کے آیا ہے، اس کا دل میرے اندر اٹک گیا ہے، اسے منع کریں گے کہیں اور جانے والا ہے نہیں، اسے بیعت کر لیں گے تو یہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری اصلاح فرما دے. یہ تو طالب ہے، یہ اللہ میری اصلاح فرما دے، اللہ میری اصلاح فرما دے. تو بچہ اگر کہے کہ اللہ مجھے دودھ دے دے تو اسے تو دودھ اس کی ماں کی چھاتی سے ہی ملے گا. تو شروع میں مجھے یہ تھا کہ یہ دعا کرے گا کہ اللہ میری اصلاح فرما دے تو اسے تو فیض یہیں سے ملے گا، میں شیخ ہوں اس کا، تو اللہ پہلے مجھے دیں گے پھر اس کو دیں گے. میں پہلے یہ ذہن میں تھا کہ یہ میرا فائدہ ہے. لیکن بعد میں نے دیکھا کہ واقعی شیخ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی مرید لکھتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، آپ کی توجہات کی برکت سے، وہ بیچارہ یہ لکھے گا اب میں جمعہ کے دن 10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اکیلے خط پڑھتے ہیں نا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی توجہات کی برکت سے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں تو خود 1000 مرتبہ نہیں پڑھتا. تو شرم آتی ہے، اور شرم آتی ہے اور اس کو دیکھ کر کے ہمت پیدا ہوتی ہے یار مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، میرا مرید اگر کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ وہ جب چل پڑتا ہے تو دعائیں کرتا ہے. کیا دعائیں کرتا ہے؟ یہ اللہ میرے شیخ کے فیض کو بڑھا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شیخ کا فیض جتنا بڑھے گا اتنا. آپ کو دنیا میں کوئی شیخ ایسا نہیں ملے گا جو ایسا سمجھتا ہو کہ میں صاحب فیض ہوں. وہ تو ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو بھی مجھ سے افضل نہیں سمجھتا. اب جھوٹ تو نہیں بولتے نا، حقیقت میں تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو اپنی ذات سے بہتر سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو اپنی ذات سے بہتر سمجھتا ہوں. اب ہم نے چونکہ اس وادی میں بھی قدم نہیں رکھا ہے نا. حافظ صاحب مجھ سے یہ کہیں کہ میں روزانہ 15 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، تو میں نے کبھی 1 پارے کی تلاوت بھی شروع نہیں کی ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یار 15 پارے کی تلاوت کیسے کر سکتے ہیں. لیکن میں اگر ان سے پوچھوں کہ شروع آپ نے کیسے کیا تھا، یہ مجھے کہ شروع میں آدھا سپارہ پڑھتا تھا، پھر میں نے 1 کیا، پھر میں نے 1.5 کیا، پھر میں نے 2 کیا. میں بھی اگر اس وادی میں قدم رکھوں گا تو ایک وقت آئے گا کہ میں بھی 15 پاروں کے سپارے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، تو مجھے یقین آئے گا. ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی وہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. یہ کیسے آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ ان پڑھ آدمی، یہ صرف حافظ قرآن ہے، میں یہ مجھ سے افضل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ میں چونکہ خود کو سب سے افضل سمجھتا ہوں اور میں اوپر سے کہتا ہوں کہ میں تو بہت ناکارہ ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، تو ہم ایسا سمجھتے کہ حضرت تھانوی بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے. ہم ایسا سمجھتے کہ حضرت تھانوی بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے کہ خود کو افضل سمجھتے ہوں گے، مگر ایسے ہی کہتے ہوں گے ایک فارمیلٹی کے طور پر. کسی بستی میں ایک بزرگ گئے، ان کے مرید ان کو کھینچ کر لے گئے
جب وہ بزرگ آ گئے گھر میں تو گاؤں کا ماحول، گھر گھر جا کر کے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ، میرے گھر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ بھئی جانا چاہیے، کوئی بڑے بزرگ آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں۔ تو ابھی یہ صاحب مکان گھر گھر جا کر کے گشت کر رہے تھے کہ ایک یہ صاحب وہاں گھر پہنچ گئے اور گھر میں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی وہ ہیں جو ہم یہاں آئے ہیں مہمان بن کر؟ تو کہا میں ہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں صاحب مکان کا دوست ہوں۔ آپ کا آنا یہاں کیسے ہوا؟ پوچھتے ہیں لوگ۔ تو کہ آپ کو ملنے کے لیے، اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں۔ تو کہ میں تو بزرگ نہیں ہوں، میں تو بزرگ نہیں ہوں۔ تو کہا مگر ہمارے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں۔ تو کہ بس وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں بزرگ نہیں ہوں۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگے کہ جب آپ بزرگ نہیں ہیں تو یہاں بیٹھ کے کیا کروں؟ جب آپ بزرگ نہیں تو یہاں بیٹھ کے کیا کروں؟ یہ نکل کر جانے لگے۔ وہ ان کے دوست ادھر سے آ رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حضرت کے پاس چلو۔ دیکھیں وہ کوئی حضرت وزرت نہیں ہے، آپ خاموخائی گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ وہ حضرت ہیں، وہ تو خود منع کر رہے ہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگان دین ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ہوتے بزرگ ہیں مگر منع کرتے ہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا بزرگ ہو کر جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ بزرگ ہو کر جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں۔ یہاں حدیث پڑھانے والے حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، لا تفضلونی علی یونس بن متی، تم مجھے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مجھ سے فضیلت میں زیادہ ہے، میں کم ہوں، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں سب سے اونچے۔ اس کی شارحین نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ اشکال ہو گیا نا ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل ہیں اور یہاں فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے کہ حضرت یہاں پر اشکال ہے۔ کیا اشکال ہے؟ کہ اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فضیلت میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا یہی تو دلیل ہے کہ آپ افضل ہیں۔ اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، مگر طلبہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام افضل ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اسی حدیث سے تو پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو طلبہ کی بات سمجھ میں بات نہیں آئی، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے طلباء کا، اور میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ ہم میں سے سب سے افضل ہیں۔ آپ ہم میں سے سب سے افضل ہیں۔ کہ بالکل ایسا تمہارا خیال ہے؟ کہ ہاں ہمارا ایسا خیال ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مگر میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک مجھ سے افضل ہے۔
جو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے بڑا، 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 وہی تو سب سے بڑا ہوتا ہے. جو خود کی نظر میں چھوٹا وہ اللہ کی نظر میں بڑا، اور جو خود کی نظر میں بڑا وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا، اور جو اللہ کی نظر میں بڑا وہ سب کی نظر میں بڑا، اور جو اللہ کی نظر میں چھوٹا وہ سب کی نظر میں چھوٹا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب مسلمان مجھ سے افضل. سب مسلمان افضل کیسے بھائی؟ تو ایسا اگر کوئی سوال کرے اس کے لیے جو سیدھا سادہ جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اپنے دل پر محنت کی اور دل پر محنت کر کے اپنے دل کو تکبر سے اور بڑائی سے پاک کیا اور اپنے دل کو تواضع سے منور کیا، آپ بھی وہ محنت کر لیجئے، آج آپ کی بھی فیلنگ وہی ہو جائے گی. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تزکیہ کی محنت کرو. اس کے سوچنے کے مختلف زاویے ہیں. ایک سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ میرے پاس علم تو اس سے زیادہ ہے، آئی نو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے، مفتی شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اور حافظ احمد عمر صاحب ہمارے انگلینڈ سے وکیل صاحب آئے ہوئے ہیں. تو مفتی شریف صاحب کے نالج میں تو ہے کہ علم میں ان سے افضل ہوں، اس کا وہ خود انکار نہیں کر سکے. وہ ایسا نہیں کہ نہیں ان کے پاس علم زیادہ ہے. ایسا کون بیوقوف ہوگا کہ عالم وہ ایسا کہے گا کسی جاہل کے بارے میں کہ اس سے نہیں. مفتی شریف صاحب کے ذہن میں ایسا آئے گا تزکیہ کے بعد کہ علم میں تو میں ان سے بڑا ہوا ہوں، لیکن باطن کے خلق کے اعتبار سے یہ بڑے ہیں یا میں بڑا وہ مجھے معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ مجھ سے بڑے ہوں. اور آگے کی اسٹیپ میں ایسا نظر آتا ہے کہ میرے اندر تو حسد ہے، ان میں حسد نہیں ہوگا. میرے اندر عجب بھی ہے، ان میں یہ مجھ سے افضل ہے. یہ جب محنت کرتے ہیں نا تو یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اور اگر ہر اعتبار سے نظر آئے کہ یہ شرابی ہے، کبابی ہے، زنا کرتا ہے، گٹر میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس تو اندر کوئی خلق ہے ہی نہیں، تو اس کو میں اپنے سے افضل کیسے سمجھوں؟ تو اس وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے مجھے جو ہدایت دے رکھی ہے اللہ اسے بھی دے سکتا ہے، اور وہ جس گمراہی میں مبتلا ہوا ہے اللہ کسی میری غلطی سے ناراض ہو کر مجھے اس گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے فیوچر کے اعتبار سے یہ مجھ سے افضل ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. تو حضرت تھانوی نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سے سب کو مجھ سے افضل سمجھتا ہوں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ایک طرف تو آپ یہ فرماتے ہیں اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، یہ دونوں فٹ نہیں ہوتے. جو حقیر ہے وہ کسی کو ڈانٹتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب آپ سے افضل، اور جہاں دیکھو بس ڈانٹ کا ڈپٹ کا کام تو آپ ہی کر رہے ہیں. ایک اشکال انہوں نے بھیجا کہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ خود کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ تو میں مانتا ہوں، مگر آپ ڈانٹ کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھنی پڑے گی. حکیم الامت تھے نا، اس کے امام تھے وہ. ایک مستقل الگ فن ہے. حفظ کلاس کو پڑھانے کا جو ماہر ہوتا ہے اس کی جگہ پر مفتی اعظم زامبیا کو بٹھا دو تو وہ اتنی کامیابی سے حفظ کلاس نہیں پڑھا سکے گا، اس لیے کہ وہ کام الگ ہے. وہ حفظ کا امام وہ ہے. اسی لیے بہت بڑا عالم ہو جانا، بہت بڑا مفتی ہو جانا یہ الگ کام ہے، اور تزکیہ میں امام بننا یہ الگ کام ہے. یہ ایک مستقل الگ. اسی لیے بڑے بڑے علماء بھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے مفتیان کرام کے پاس بھی کوئی وسوسے کا شکار آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی شیخ ہے؟ کہتے ہیں وہ ان کے پاس جاؤ، دارالفتہ کا یہ کام نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے کہ نہیں کوئی میرا شیخ نہیں ہے تو پھر فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے. ایک فن ہے، یہ بھی شریعت کا ایک جز ہے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان شریعت کا جز ہے. اور شارحین نے کیا لکھا ہے
کہ ایمان اور اسلام سے دین تو مکمل ہو جاتا ہے. ایمان عقائد مخصوصہ کا نام ہے اور اسلام اعمال مخصوصہ کا نام ہے. اسلام تو مکمل ہو گیا, پھر مل احسان کے سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ تیسرے سوال سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ ایمان یعنی عقائد مخصوصہ بغیر احسان کے خطرے میں ہے نفاق سے, اور اسلام یعنی اعمال صالحہ اعمال مخصوصہ بغیر احسان ہے خطرے میں ہے ریا سے. اگر آپ عقائد کو نفاق سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اعمال کو ریا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تزکیہ کی محنت کر کے صفت احسان حاصل کرنا پڑے گا. یہ تو شارحین فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مثال سمجھو. حضرت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے, وہ ناراض ہو گیا شہزادی پر, کنگ وہ ناراض ہو گیا پرنس پر, اور پرنس کو لا کر کے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا اور جلاد کو بلایا, جلاد کو کہ جلاد کو بلاؤ. جلاد وہ کوڑے مارنے والا. وہ کہتے کہ بادشاہ جلاد کو کہتا ہے کہ اس کو 50 کوڑے لگاؤ. حکم ہو گیا بادشاہ کا, بادشاہ کا حکم لگایا ہو گیا تو وہ جلاد کیا کرے گا کہ نہیں نہیں یہ تو پرنس ہے میں نہیں مار سکتا, مجھ سے افضل ہے, ایسا کہے گا, وہ مارنا شروع کر دے گا. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جلاد جو پرنس کو مار رہا ہے 1 منٹ کے لیے بھی ایسا خیال آئے گا کہ میں افضل ہوں؟ اس کے ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ شہزادہ افضل ہے, میں بہت کم درجے کا ہوں, لیکن کوڑے مارنے کی مجھے ہمت اس لیے ہوئی ہے کہ بادشاہ نے حکم کیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے مریدین ہیں یہ سب شہزادے ہیں, مجھ سے افضل ہیں اور میں جلاد ہوں. مجھے اس منصب پر اللہ نے بٹھایا ہے اور حکم کیا ہے کہ ان کی غلطی دیکھو تو کوڑے مارو. یہ ڈانٹ میری کوڑا ہے, مگر ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آتا کہ میں افضل ہوں. دیکھو یہ ہے تصوف کی برکت, یہ ہے تزکیہ کی برکت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشائخ جو ہیں, اگر کوئی شیخ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کامل کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دعوے دار نہ ہو. وہ یہ نہ کہتا کہ میں بہت بڑا شیخ ہوں, میرے ذریعے اتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی. وہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑے شیخ ہیں اور میں شرابی تھا مگر ان کی وجہ سے میں نے شراب چھوڑ دیا, میں تکبر میں تھا ان کی برکت سے میں نے تکبر چھوڑ دیا, اللہ نے ان کی وجہ سے بھی. وہ مرید کہیں گے. اور شیخ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں بھائی, اللہ نے فضل فرمایا, اس نے محنت کی اور اس کا کام ہو گیا. وہ دعوے دار نہیں ہوگا. وہ دعوے دار نہیں ہوگا کہ میں بہت بڑا شیخ ہوں, مجھ سے بیعت کیوں نہیں ہوتے آپ؟ تو مشائخ دعوے دار نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت خلافت کب ملتی ہے؟ شیخ یہ فیصلہ کب کرتا ہے کہ اس کو خلافت دینی چاہیے؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اور اتنا گر جاتا ہے نیچے کہ شیخ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ جس کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا اس کی خدمت کرے گا. کہ اس وقت خلافت دی جاتی ہے کہ مریدوں کی خدمت کر. اس میں خادمیت آ جاتی ہے. رہی وجہ کہ ڈانٹ ڈپٹ یہ فورس کر کے کرنا پڑتا ہے, فورس کر کے. وہ جوتیاں اٹھا رہا ہے تو یہ جو سمجھدار اساتذہ ہوتے ہیں وہ اس قابل اپنے کو نہیں سمجھتے کہ میری جوتیاں اٹھا لا. میرے استاد کبھی ایسا نہیں کہے گا, سمجھدار استاد, کہ میرے جوتے لیا, نہیں. وہ تو خود رہنے جائے گا. کوئی ہاتھ میں کوئی پکڑ لے گا تو اس لیے چھوڑ دے گا کہ جوتیاں سیدھی کیے بغیر علم نہیں آتا. تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اس کو روک کر اسے علم سے محروم کر رہا ہوں, اس لیے وہ جوتے اٹھانے دیتا ہے. وہ استاد جس کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ نہیں میں مستحق ہوں, وہ تو اٹھانے ہی نہیں دیتا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بھائی بہت فائدہ ہوگا میرا، اور میرے حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ تم اپنی اصلاح کی نیت سے بیعت کرو. میں تو میرے حضرت نے مجھے اجازت دی، اس کے بعد میں تو بیعت دی، اور میرے حضرت نے مجھے جب اجازت دی تو میں نے بالکل، میں تو ایسے جھک گیا حضرت کے سامنے، اور میں نے کہا حضرت میرے اعمال کو دیکھ کر آپ بدنام ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ مولانا یوسف لدھیانوی کا خلیفہ ہے، دیکھو شیخ کیسے ہوں گے، دیکھو اس کے اعمال کو دیکھو. تو میری وجہ سے آپ کی عزت جائے گی، اس لیے آپ نے مجھے اجازت دی. تو یہ جو اجازت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ کو مجھ سے حسن ظن ہے، اور آپ اللہ والے ہیں میری نظر میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح رہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ خلاف، یہ تو ناشکری ہوگی، لیکن آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ذکر نہ کیجیے، ورنہ آپ کی رسوائی ہوگی. تو حضرت نے مجھے یوں کر کے ہلکا سا ایسے تماچا مارا اور کہا کہ کام کرو. یہ ہوا عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے بیچ میں. مغرب کی نماز حضرت نے دوسری مسجد میں پڑھی، عشاء کی نماز ہمارے یہاں پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت کا بیان ہوا پرانی اسلامک دعوی اکیڈمی کی عمارت میں، اور حضرت نے وہاں اعلان ہی فرما دیا کہ میں نے اس کو اجازت دی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے بعد حضرت آئے، پھر آئے، ایسا 2-3 سال تک رہا. اور میں نے اپنے یہاں آخری سفر حضرت کا ہوا، اس میں علماء کرام کا میں نے اجلاس بلایا، حضرت نے علماء میں واعظ فرمایا. اس میں حضرت نے تاکید کی کہ بھائی علماء اپنی اصلاح نفس کی فکر کرو. اور اس میں بہت ہی محسوس ہو رہا تھا کہ بہت غم میں، اس وقت حضرت ایسے سب کو دیکھ رہے تھے تو ایسے حضرت ایسے کر گئے اور سر جھکا کر کے بہت غم میں نے ان کو اجازت دی اس غرض سے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آگے لوگوں میں پھیلے، مگر یہ ہے کہ کام ہی نہیں کرتے. اور پھر مجھے حکم فرما کر گئے. تو میں نے کہا حضرت مجھ سے بیعت ہونے کے لیے کون آئے گا؟ آپ فرمائیں کہ میں تمہیں بیعت کرنے کے لیے نہیں گیا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ واعظ و نصیحت کرو اصلاح نفس پر، بزرگوں کی باتیں لوگوں کو سناؤ. اعلان بھی مت کرو کہ میں خلیفہ ہوں، خلیفہ بن کر مت جاؤ، واعظ و نصیحت کرو. اور ایک وقت مقرر کر لیجئے ذکر کے لیے، اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کیجئے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، مگر اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکے. دعوت مت دو کسی کو. اس کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طلب لے کر کے آئے اور تم سے کہے تو تم اسے بیعت کر دو اللہ کی خاطر، اور یہ سمجھو کہ اس سے مجھے نفع پہنچے گا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے مجھے کیسے نفع، یہ میں کیسے سمجھاؤں اپنے آپ کو. تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض وہ دیہاتی ٹائپ کے لوگ وہ انہوں نے خط پڑھتا تھا، میں ایسا سوچتا تھا کہ یہ بات اس کے ذہن میں آئی کیسے؟ یہ تو عالم کے ذہن میں نہیں آ سکتی یہ بات. یہ جو بات اس نے لکھی ہے اپنے باطن کے احوال کہ میں اندر ایسا محسوس کر رہا ہوں، گجراتی میں لکھا ہے، میں گجراتی بھی جانتا ہوں، گجراتی میں خط لکھا ہے، اردو میں بھی نہیں. تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس دیہاتی کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ اس سے میرا تزکیہ کے سلسلے میں اور یقین بڑھا کہ یہ سلسلہ ہے اور اس میں فائدہ ہے. تو میں نے ذرا چیک کرنے کے میں نے کہا آپ کے پاس گجراتی میں کچھ بزرگوں کی کتابیں ہیں، پڑھتے ہیں آپ کہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہو تو میں منگاؤں گا وہ کتاب کہاں ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر کے لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، میرے پاس تو کوئی گجراتی میں کتاب نہیں ہے، بہشتی زیور ہے صرف. میں کہا بزرگوں کی کتاب نہیں رکھتے آپ، اللہ کرتے ہیں اور بزرگوں کے ملفوظات نہیں رکھتے آپ. میں نے کہا ذرا پتا چلے. ٹھیک ہے نا، میرے پاس تو مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کہاں کتاب ملتی ہے گجراتی میں. میں نے کہا چلو میں دے دوں گا بعد میں آپ کو. مشکل کام نہیں ہے، شیطان ہمیں دور رکھنے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. تو اس میں سے وقت ہو گیا انشاءاللہ باقی ان بطلا کی جو ایک بہت مفید عمل ہے سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی مسنون دعائیں یاد ہیں اللہ کے قرب کو پانے کی نیت سے اور اتباع نبوی کی نیت سے، یہ 2 نیتیں کر لو کہ جب کھانے کے لیے بیٹھوں گا تو بسم اللہ و برکت اللہ پڑھوں گا، اس سے سنت کی اتباع ہوگی. اور یہ دعا چونکہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی
اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تزکیہ ہوگا. اور علماء کرام تو اس پر معانی پر اگر غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو تزکیہ بہت تیزی کے ساتھ ہے. اور یہ ذکر و شغل جو کرایا جاتا ہے وہ ہلکا پھلکا معمولی انداز میں بھی اگر یہ جو حدیث کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں، تفسیر کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں، جو حفظ کلاس پڑھانے کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ اشغال وشغال بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تھوڑی بہت اس سے پالش ہو جاتی ہے، اس سے کہ ان پر تو موسلا دھار بارش برس ہی رہی ہے پہلے ہی سے، مگر وہ جو تھوڑا زنگ چڑھ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے تھوڑی ضربیں لگانی پڑتی ہے. اس کے بعد ایسی کھل جائے گا ایسا. اور پھر دیکھو کہ حدیث پڑھانے میں اور تفسیر پڑھانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں. پھر دیکھو کہ خداوند یہ مراد خداوندی اور مراد نبوی کھل کر کیسے آپ کے سامنے آتی ہے. تو آج کی نشست میں بس یہ تمہید کے طور پر بات عرض کرنے گیا، مگر دوسری بہت سی باتیں آ گئی الحمدللہ. تو سب آج یہ تہیہ کر لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ تزکیہ فرض ہے اور مجھے تزکیہ کرانا ہے. چاہے 10 سال کے بعد اگر کسی کی ملاقات ہو گئی ہو حضرت اسرائیل سے کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں 20 سال کے بعد، تو 10 سال کی نیت کر لیں گے. 10 سال کے بعد پھر 10 سال تک محنت کر لیں گے. چاہے 100 سال کے بعد حضرت اسرائیل سے جو بھی آپ کا پلاننگ ہوا ہے اس کے مطابق نیت کرو. مگر نیت کرو گی ہے اور اللہ سے کہو. کیا کہو؟ اللہ سے دعا شروع کر دو. پیری مریدی ابھی رہنے دو. آپ یہ جو گھبراہٹ کی سب رہنے دو. ایوری تھنگ ول فال ان اٹس پلیس. اب فیصلہ کر لو کہ تزکیہ کرانا ہے. نمبر 1 کہ ضروری ہے. نمبر 2 دعا شروع کر دو کہ اللہ میرا تزکیہ کر دے. یہ اللہ تزکیہ کے سارے اسباب ہی ہو میرے لیے پیدا فرما. بس اتنا کرو. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تو غلط کام نہیں کرے گا. اور اس کے بعد یہ ہلکی پھلکی چیزیں، اس میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، تھوڑی تھوڑی تاکہ آسانی سے آپ ہضم کر سکے. مسنون دعائیں جس کو جتنی یاد ہے اتنی پڑھنی شروع کر دو اور مزید یاد بھی کرو. چھینک آئے تو الحمدللہ، چھینکنے والا الحمدللہ کہ تو یار کتنے آسان ہے. اب اس سے اور مشکل اس سے آسان میں کیا آپ کو بتاؤں اللہ کا اپنا دل کا تزکیہ کرانے کے لیے. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ